سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔
دس کرے والہانہ. محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا. وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا. 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی. بعض ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی. 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا. تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا. جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا. خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی. ان فقیروں 9 سفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. گداؤں کو سلام. شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی. اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا. خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں. چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا. صبح اور شاموں کو سلام. قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی. منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا. منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا. مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا. اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا. روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے روز. عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا. پیش کرتا ہے ظہوری.
جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ کو سلام یا تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ جو پڑھا کرتے ہیں کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کر۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں، مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ یا نبی قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے۔ اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔
ظہوری ان سلام اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے. پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا. کو سلام یا رسول اللہ. تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے. نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی. بدے خضرا کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا. آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکوہ عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں. اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی. کو سلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے. مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا. اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے. تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں. یا رسول اللہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی. در کی فضاؤں کو سلام پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا. تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی. بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا. آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا. پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے. مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے. ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا. کو سلام ماہر کاریگر جپسم پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے. نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے. جو طواف روضائے اقدس کرے نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی. اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں. پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام 2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں. وجد کرتی ان ہواؤں چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی.
اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے۔ خادم حرمین الشریفین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ زیارت کے لیے 19 جمادی الاول 1410 ہجری کو آئے۔ انہوں نے تعمیراتی منصوبے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر تعمیراتی مقصد کی علامت کے طور پر اس امر پر غور کیا گیا کہ منصوبہ کس حد تک لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نئے میناروں میں سے پہلے کا کام شیڈیول کے مطابق شروع ہوا۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت ہوئی۔ پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کی موجودگی کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا۔ سلام مسجد نبوی کے صبح اور مسجد کے 6 نئے میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے دریچے کھولتا نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی کے صبح اور شام باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کے بھرپور مظہر دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ مینار 104 میٹر بلند ہیں۔ تیرے غلاموں کے غلاموں۔ توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے، تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں اعلیٰ معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں۔ اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمئی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں۔ گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ کرتے ہیں روز و شب۔ توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا۔ یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے۔ جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا۔ کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے۔ مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ سلاموں کو سلام۔ مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ گنبد خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ چھاؤں کو سلام۔
मस्जिद की तौसी के लिए चौथी किस्म के लैक्रो ग्रेनाइट को शहर के जुनूब में वाक़े नहरान के नखलिस्तान से लाया गया। यहां सुर्ख रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट को तवील मुरब्बा ईंटों की सूरत में काटा गया और इसे सुतून की सूरत में तब्दील कर दिया गया। फिर इन सुतूनों पर पॉलिश की गई ताकि ग्रेनाइट के चमकीले सुर्ख रंग को वाज़ेह किया जा सके। हर आइटम की जांच पड़ताल की गई और मदीना मुनव्वरा रवाना करने से कबल इनको हतमी तौर पर चमकाया गया। तौसी मंसूबे के डिजाइन में 27 वसी और खुले सहन भी शामिल थे। खादिम हरमैन शरीफैन ने फैसला किया कि इन्हें इस तरह ढांक दिया जाए कि सहनों की छतों को मौसम की मुनासबत से खोला या बंद किया जा सके। इस तरीके से उन्होंने महज दावों के बजाय अमली तौर पर मुसलमानों की खिदमत के जज्बे को साबित किया। एक जर्मन मुसलमान डॉक्टर महमूद मुराश को उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन की तैयारी का काम सौंपा गया। उन्होंने इस मंसूबे के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर कमाल इस्माइल की सरकर्दगी में पूरे मंसूबे का करीबी मुशाहिदा किया। उनके जानदार गुंबदों के डिजाइन को तौसी मंसूबे में शामिल करने के लिए हमदर्दी से गौर किया गया। डॉक्टर इस्माइल ने सरकते गुंबदों का अछूता तस्वुर पेश किया था। दोनों ही तस्वुरात अमली और जमालियाती तौर पर दुरुस्त थे, इसलिए दोनों तस्वुरात को यकजा करके गुंबदों की तामीर का फैसला किया गया। वो मस्जिद के गुंबद खिजरा की रिवायती बरतरी के लिए किसी किस्म का चैलेंज नहीं थे, बल्कि उसके मुआविन और मददगार थे। हतमी डिजाइन स्ट्रक्चर और खुद उनकी तजावीज के सिलसिले में मुआविनत के लिए कंप्यूटर के जदीद तरीन प्रोग्रामों को इस्तेमाल किया गया। जब खादिम हरमैन शरीफैन जमादियुस्सानी 1411 हिजरी में अपने सालाना मुआयने के दौरे पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सरकने वाला एक गुंबद उनकी मंजूरी के लिए तैयार था। सरकते गुंबद के एक नमूने की पेशकश कामयाबी से हमकिनार हुई, क्योंकि खादिम हरमैन शरीफैन ने इसकी मंजूरी दे दी। बाकी 26 गुंबदों की तामीर फौरी तौर पर शुरू कर दी गई, जिन्हें बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है। उम्दा किस्म के फौलाद से रेलवे लाइनों की तर्ज के ट्रैक और पहिए तैयार किए गए। इन्हें इतना मजबूत बनाया गया कि वो गुंबद का वजन संभाल सकें। एक पहिए को 20 टन का वजन उठाना पड़ता है। फौलाद के पहिए रेलों की तरह आला किस्म के मटेरियल से तैयार किए गए हैं। हर पहिए को हाथ से जोड़ा गया ताकि गुंबदों को खोलने और बंद करने का अमल किसी रुकावट, फन्नी खराबी और दुश्वारी के बगैर अंजाम पाए और महफूज और पायदार भी साबित हो। सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया।
جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا۔ اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا، جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔ مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کے اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور بالفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے دو اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ستائیس گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا، جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔
اٹلی کا संग मरमर सीढ़ियों पर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की खुशनुमाई के लिए सहनों के सुतूनों में करारा संगमरमर का इंतखाब किया गया। करारा संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर माहिरीन तामीरात इसे इसकी शफाफियत, हुस्न और पायदारी के बाइस पसंद करते हैं। इटली के इस इलाके में तकरीबन 2000 साल से संगमरमर बड़े पैमाने पर निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इस एतबार से वहां संगमरमर की इंतहाई मेयारी, तजर्बेकार और मुस्तहकम सनत कायम हो गई है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए संगमरमर की मुख्तलिफ साइजों वाली सिलें काटी गईं ताकि उनसे जरूरत के मुताबिक काम लिया जा सके। दस्तकारों के लिए सबसे बड़े चैलेंज वाला मरहला गोलाई के हिस्सों को मोड़ना था ताकि 2170 सुतूनों को ढांपा जा सके। पहले एक मशीन ने संगमरमर को खुरदरी शक्ल दे दी जिसे खोल कहा जाता है। खोल को मशीन में नस्ब कर दिया गया जिसे खास तौर पर इस मंसूबे के लिए तैयार और नस्ब किया गया था। मुकम्मल खुदकार तरीके पर 25,000 खोलों की घिसाई, पॉलिश और कटाई की गई। पॉलिश आमतौर पर हाथ से ही की गई क्योंकि संगमरमर की पायदारी के लिए पॉलिश का मेयार बड़ा नाजुक सा होता है। 70 मुख्तलिफ हिस्से हर सुतून के बुनियादी अज्जा बने। हर हिस्से को मुनासिब तौर पर जोड़ने के अमल को यकीनी बनाने की गरज से माहिर कारीगरों ने काम किया। बुनियाद की तामीर के लिए पहले चारों हिस्सों को पोजीशन में रखा जाता। इसके बाद तमाम हिस्सों को ठीक ठीक मकाम पर नस्ब कर दिया जाता। फिर इन हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया जाता और सुराख किए गए हिस्सों को एयर कंडीशनिंग डक्ट्स में नस्ब किया जाता। कुरान करीम के नुस्खे रखने के लिए खुसूसी डब्बे तैयार कराए गए। 17 टुकड़ों को जोड़कर एक डब्बा तैयार किया गया। इन्हें मुकर्ररा मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सुतून पर संगमरमर को नस्ब करने का काम घूमे हुए हल्के को लगाने के साथ ही मुकम्मल हो गया। सहनों को भी इटली के संगमरमर के टाइलों से मुज़य्यन किया गया। इन टाइलों से तैयार होने वाले फर्श के आराइशी हिस्सों ने हर इलाके को वाज़ेह कर दिया। संगमरमर के 8000 मुस्ततील मुख्तलिफ रंगों के 67 टुकड़ों से मिलकर बने ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के पायदार संगमरमर थे। नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। फर्श में मुतअद्दिद मुख्तलिफ तर्ज इस्तेमाल किए गए। इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हतमी डिजाइनों की तैयारी में मदद दी। एक मखसूस तर्ज को शाही डिजाइन कहा जाता है। जमीनी मंजिल की तैयारी का काम टाइलों को जमीन पर बिछाकर और सीमेंट से जोड़कर अंजाम पाया ताकि संगमरमर का फर्श मुस्तकिल तौर पर कायम रह सके। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए ताकि तौसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल किया जा सके। इटली के संगमरमर को फर्शी तर्ज के मुताबिक काटा गया जो उन 6 मॉडलों में शामिल था जिन्हें आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इस्माइल के डिजाइन को ब्लाइंड आर्चेज और आराइशी अशिया में इस्तेमाल किया है जो रिवायती इस्लामी डिजाइनों में शामिल है। असल काम बोल्ट को मेटल ब्रैकेट में जोड़ने का था। टुकड़ों को आपस में मिलाने की गरज से अलग अलग तैयार किया गया। बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो खत्ताती के नमूनों को स्कर्टिंग के ऊपर नस्ब करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। यह भी इस्लामी मसाजिद के फन तामीर का एक अहम जुज़्व है। आयात कुरानी को एक माहिर खत्तात ने टिन प्लेट पर मुंतखब किया, फिर उनकी ट्रेसिंग की गई। आयात कुरानी के लिए संगमरमर को मुंतखब किया गया, उसे पॉलिश किया गया और असल सूरत में काटा गया।
संगमरमर के ऊपर एक और शीट रखी गई और ट्रेसिंग को अल्फाज की कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया। दर कद्दे तो ई जामए सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। फिर हर पैनल को सैंड ब्लास्ट किया गया, गैर जरूरी हिस्सों को मिटाया और खत्ताती को वाज़ेह किया गया। सैंड ब्लास्ट की गई सतह को हाथ से मुकम्मल किया गया। चंद और जरूरी कामों के नतीजे में ये पैनल नस्ब करने के लिए तैयार हो गए। आराइशी स्कर्टिंग तौसी इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर नस्ब की गई। इसका फासला कमोबेश 4 किलोमीटर है। इसी तरह अंदरूनी हिस्से में संगमरमर की तनसीब का काम मुकम्मल हुआ, जो हतमी आराइशी टच देने के लिए तैयार थी। दस जमादियुस्सानी 1412 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिद के नए मीनारों के 6 में से आखिरी कलश पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए। आखिरी कलश के नस्ब करने के बाद आखिरी मरहला शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तनसीब, खुशनुमाई से मुताल्लिक दीगर जुजियात और तौसी मंसूबे की खिदमात को मुकम्मल करना था। जद्दे के करीब एक फैक्ट्री में खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनें नस्ब की गईं, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तैयारी के लिए 1500 टन पीतल की सफाई में मदद मिली। माहिर कारीगरों और मशीनों की मदद से पैदावार में तेजी से इजाफा मुमकिन बनाया गया, जिसके नतीजे में हर रोज 1490 आराइशी अशिया और 12 सुतूनों की असास तैयार होने लगी। बाज अक़साम के आराइशी ग्रिल्स भी तैयार किए गए और इन पर हाथ से पॉलिश की गई। सुतूनों के 2400 असासी हिस्से 3 मुख्तलिफ अक़साम में दरकार थे। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में 4 मुख्तलिफ अक़साम में बरक़ी क़ुमक़ुमों के लिए 11600 आराइशी और खुशनुमा लाइटिंग फिक्सचर भी तामीराती मकाम पर भेजे गए। गुल अज़ रुख़ता मुख़ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़ता शीरी सुख़नीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख़ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा। हर जद्दे में ज्यादातर लकड़ी की आराइशी चीजें भी तैयार की गईं। इस मकसद के लिए आला किस्म की टीक की लकड़ी इस्तेमाल की गई। हर कस के लबे फैक्ट्री में लकड़ी के हर किस्म के काम के लिए आला किस्म की मशीनें मौजूद थीं। चुनाचे जरूरत के हजारों टुकड़ों को तैयार किया गया। इन पेचीदा कामों के लिए माहिर कारीगर मौजूद थे। वो मशीनों के साथ साथ दस्तकारी भी करते रहे।
گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے. مختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا. ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا. کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے. ازل دوختا بر قامت زیبا در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمن تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی. انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا. چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے قرار رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی. تو جام رسانید ویسے قرنی را قرنی را قرنی را اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کے رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں. یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا. 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی. بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں. بیچارہ رسانید سلام از جامعے بیچارہ ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. سخنی را سخنی را میں بہک سکوں یہ مجال کیا برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من
مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. جو تمہاری غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جو تمہاری جالی سے متصل. فرانس کی ایک فاؤنڈری میں دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے. میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد کر سکتا تھا. چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی. چلو میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں. دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزئیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا. چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو. صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا. چلو کہ یہ راستہ. ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے، تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. قلب و جان ہے تجھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈینسر نصب ہے. پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. کوئی اور تھا. شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. سال سے یہ گمان تھا. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی
روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. سبز کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے. ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. وہ حبیب رب کریم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا. اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے. وہ حبیب اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائزڈ 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا. وہ رؤوف ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا. انہیں فکر ہے میری آپ کی, انہیں چاہتا کوئی اور ہے, انہیں فکر ہے. چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے. انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے. ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں. تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا, میں جو دور اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. سے تھا ہوئی خلد گوش ہنسی صدا, ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے, اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے, اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی, جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ہمارا نبی اپنے مولا نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خودکار سیکیورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی. کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ. گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی. اس کی تعمیر میں بہترین مہارت, ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی.
اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی،